ایک ایسی خبر جس نے پورے پاکستان میں تہلکہ مچا دیا ہے، حتیٰ کہ انڈین اخبارات نے بھی یہ خبر چھاپی کہ ایپل اب پاکستان میں آئی فون بنائے گا۔ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ معاملہ طے ہو چکا ہے، فیکٹری لگ رہی ہے اور آئی فون سستے ہونے والے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے سرے سے بکواس قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اصل کہانی شروع ہوتی ہے فروری 2026 سے، جب ای ڈی بی کے سی ای او حماد علی منصور نے ایکسپریس ٹربیون کو انٹرویو دیتے ہوئے تصدیق کی کہ حکومت نے ایپل کی تمام شرائط نئی پالیسی میں شامل کر لی ہیں، جن میں رعایتی زمین، 8% پرفارمنس پر انسینٹیو اور ریفربشمنٹ سے آغاز جیسی شرائط شامل ہیں اور اب راہیں ہموار ہو چکی ہیں۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایپل دنیا بھر میں کام کیسے کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ایپل خود کوئی فیکٹری نہیں چلاتی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، ایپل کی اپنی کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں آئی فون تیار ہوتے ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیلیفورنیا میں کوئی بڑی سی فیکٹری ہوگی جہاں سے چمکتے ہوئے آئی فونز نکلتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایپل دراصل ایک ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو آئی فون کا ڈیزائن تیار کرتی ہے، سافٹ ویئر بناتی ہے، چپ ڈیزائن کرتی ہے اور پھر اصل مینوفیکچرنگ تیسرے فریق کے کنٹریکٹ مینوفیکچرر سے کرواتی ہے، جن میں فاکس کون جو تائیوان کی کمپنی اور دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرانکس مینوفیکچرر ہے، پیگاٹرون، وسٹرون جسے اب بھارت میں ٹاٹا گروپ نے خرید لیا ہے، اور لکسچیئر جو چین کی کمپنی ہے۔ یہ وہ کمپنی ہے جو اصل میں آپ کا آئی فون بناتی ہیں۔ ناظرین، کئی سالوں تک دنیا کے تقریباً تمام آئی فون چین میں بنتے رہے، چین ہی ہب تھا، چین ہی سینٹر تھا، چین ہی سب کچھ تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے یہ پوری تصویر بدل کر رکھ دی۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ چھڑی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھاری ٹیرف لگائے اور تناؤ بڑھتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کووڈ-19 کی وبا نے ثابت کر دیا کہ ایک ملک پر انحصار کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ جب چین میں لاک ڈاؤن ہوا تو ایپل کی پوری سپلائی چین مفلوج ہو گئی۔ دنیا بھر میں لوگوں کو آئی فونز دستیاب نہیں ہو رہے تھے کیونکہ فیکٹریاں بند پڑی تھیں۔ اس پر مزید یہ کہ چین میں مزدوری کی لاگت بھی مسلسل بڑھ رہی ہے اور چین اب اتنا سستا نہیں رہا جتنا پہلے تھا، تو ایپل نے فیصلہ کیا کہ سارے انڈے ایک ٹوکری میں رکھنا عقل مندی نہیں اور اپنی مینوفیکچرنگ مختلف ممالک میں پھیلانا شروع کی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ بھارت نے اٹھایا، جہاں ایپل نے فاکس کون اور ٹاٹا الیکٹرانکس کے ذریعے آئی فون کی پیداوار میں زبردست اضافہ کیا۔ 2024 اور 25 تک بھارت دنیا کے آئی فونز کا 15 سے 20% تیار کر رہا ہے، اور یہ صرف پرانے ماڈلز نہیں بلکہ آئی فون 15 پرو اور آئی فون 16 سیریز جیسے لیٹسٹ فلیگ شپ ماڈلز بھی وہاں بن رہے ہیں۔ ویتنام میں بھی ایئرپورٹس، میک بک ماڈلز اور آئی پیڈز اسمبل ہو رہے ہیں، جبکہ انڈونیشیا بھی ایپل کے ساتھ بات چیت میں ہے۔ تو اس وسیع تصور میں جہاں ایپل اپنی مینوفیکچرنگ پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے، ایک ممکنہ مستقبل کی منزل کے طور پر پاکستان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ اب دوستو، ایک بات جو واقعی تصدیق شدہ ہے کہ ایپل نے پاکستان کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن یعنی SECP کے ساتھ باضابطہ طور پر رجسٹریشن کروائی۔ ایپل نے اپنے آئرلینڈ میں مقیم ڈسٹریبیوشن ادارے کی براہ راست شاخ کے طور پر ایپل پاکستان کو رجسٹر کروایا، اور یہ محض کاغذی کارروائی نہیں ہے بلکہ پاکستان میں ایپل کی پہلی براہ راست قانونی موجودگی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایپل کی پاکستان میں کوئی آفیشیل موجودگی نہیں تھی۔ اس رجسٹریشن کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب ایپل قانونی طور پر پاکستان میں مقامی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کر سکتی ہے اور حکومتی اداروں سے سنجیدہ مذاکرات کر سکتی ہے۔ یہاں ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے سے کئی بین الاقوامی برانڈز اسمبلی آپریشنز چلا رہے ہیں، جیسے کہ سیمسنگ پاکستان میں فونز اسمبل کر رہی ہے، اوپو کی مقامی اسمبلی جاری ہے، ویوو کے فونز بن رہے ہیں، شاؤمی لکی موٹر کارپوریشن کے ساتھ مل کر کراچی میں فونز تیار کر رہی ہے۔ یہ سب ممکن ہوا حکومت کی ٹیکسیشن پالیسی کی وجہ سے، کیونکہ اگر تیار شدہ فون باہر سے درآمد کیا جائے تو بھاری ٹیکس لگتا ہے، لیکن اگر پاکستان میں اسمبل کیا جائے تو ٹیکس کم ہو جاتا ہے۔ ممکنہ ایپل کے مقامی پارٹنر کے طور پر لکی موٹر کارپوریشن کا نام سامنے آ رہا ہے، جو پہلے سے کراچی میں شاؤمی اور سیمسنگ کے فونز بنا رہی ہے۔ اگر ایپل آتی ہے تو ابتدائی طور پر نیم تیار پرزوں کی اسمبلی ہوگی، یعنی ایپل پہلے سے تیار اجزاء بھیجے گی جو یہاں جوڑے جائیں گے، ٹیسٹ ہوں گے اور پیک کیے جائیں گے۔ اب دوستو، آتے ہیں سب سے اہم نقطے پر۔ ایپل نے اگر پاکستان میں آنا بھی ہے تو وہ سیدھا آئی فون بنانا شروع نہیں کرے گی، کیونکہ ایپل کا طریقہ کار ہمیشہ مرحلہ وار رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں ریفربشمنٹ ہوگی، یعنی ایپل 2 سے 3 سال پرانے استعمال شدہ آئی فونز کی مرمت اور تجدید کرے گی۔ ان
ریفربشڈ فونز کو پاکستان سے بین الاقوامی مارکیٹس میں برآمد کیا جائے گا اور اس مرحلے کا مقصد مقامی ورکرز کو تربیت دینا، انفراسٹرکچر کو ٹیسٹ کرنا اور بغیر بڑی سرمایہ کاری کے مجموعی ماحول کا جائزہ لینا ہے۔ حکومت کو توقع ہے کہ صرف ریفربشمنٹ سے پہلے سال میں $100 ملین کی برآمدی آمدنی ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے کیونکہ ایپل نے بھارت، انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی بالکل اسی ماڈل سے شروعات کی تھی۔ پہلے ریفربشمنٹ، پھر ورکرز تربیت یافتہ ہوئے اور اس کے بعد مکمل مینوفیکچرنگ شروع ہوئی۔ دوسرے مرحلے میں جب ریفربشمنٹ کامیاب ہو جائے گی تو نئے آئی فون ماڈلز کی مقامی اسمبلی شروع ہوگی، اور تیسرے مرحلے میں بڑے پیمانے پر مکمل مینوفیکچرنگ کی بات ہے۔ تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کل سے آئی فون پاکستان میں بننا شروع ہو جائے گا، انہیں واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل مدتی عمل ہے۔ اب آتے ہیں سب سے مشکل حصے، یعنی وہ سنگین چیلنجز جن کا پاکستان کو سامنا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت شدید معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ سیاسی ماحول بھی انتہائی ہنگامہ خیز ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ پاکستان میں بجلی کا ہے، کیونکہ الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کے لیے 24 گھنٹے بلا تعطل اور سستی بجلی ضروری ہے۔ تیسرا چیلنج سیکیورٹی کا ہے، کیونکہ اگرچہ پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوئی ہے، لیکن بین الاقوامی کمپنیاں تعثر کی بنیاد پر بھی فیصلے کرتی ہیں، اور ایپل کو اپنے انجینئرز، ماہرین اور عملے کو بھیجنا ہوگا جن کی حفاظت لازمی ہے۔ اس کے علاوہ قیمتی پرزوں اور تیار فونز کی محفوظ نقل و حمل بھی ایک بڑا معاملہ ہے۔ چوتھا بڑا چیلنج سپلائی چین ایکو سسٹم کی مکمل کمی ہے، کیونکہ ایک آئی فون میں سینکڑوں پرزے لگتے ہیں جو درجنوں مختلف سپلائر سے آتے ہیں۔ پروسیسرز، ڈسپلے، میموری چپس، کیمرہ ماڈیولز، بیٹریاں اور سینسرز، یہ سب خصوصی کمپنیاں بناتی ہیں، جبکہ چین اور بھارت میں یہ سپلائرز فیکٹری کے بالکل قریب موجود ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس ایسا کوئی ایکو سسٹم سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور سارے پرزے درآمد کرنے ہوں گے جس سے لاگت بڑھے گی اور لاجسٹکس انتہائی پیچیدہ ہو جائے گی۔ پانچواں چیلنج ماہر افرادی قوت کا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس بڑی آبادی ضرور ہے اور لیبر بھی سستی ہے، لیکن ایپل کو سستی نہیں بلکہ ماہر لیبر چاہیے جو نفیس مشینری چلا سکے اور کلین روم میں کام کر سکے، جہاں دھول کا ایک ذرہ بھی مصنوعات خراب کر سکتا ہے۔ بھارت اور ویتنام کو بھی یہ مہارت سیکھنے میں برسوں لگے تو پاکستان کو بھی وقت درکار ہوگا۔ چھٹا چیلنج بیوروکریسی کا ہے، کیونکہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے NOCs کے انبار لگانے پڑتے ہیں، اجازت نامے حاصل کرنے میں مہینے گزر جاتے ہیں اور ٹیکس پالیسیاں بار بار بدلتی رہتی ہیں، جبکہ ایپل کو ایک سادہ، شفاف اور قابل پیش گوئی ماحول چاہیے جو بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی موجود نہیں ہے۔ اور دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان اس دوڑ میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ ایپل کی مینوفیکچرنگ حاصل کرنے کے لیے کئی ممالک سخت مقابلے میں ہیں۔ بھارت پہلے سے ایپل کا دوسرا بڑا مینوفیکچرنگ مرکز بن چکا ہے، ویتنام میں ایئرپورٹس اور آئی پیڈز بن رہے ہیں، انڈونیشیا ایپل سے مذاکرات میں مصروف ہے، ملیشیا کا الیکٹرانک سیکٹر مضبوط ہے، اور تھائی لینڈ ایشیا کے مینوفیکچرنگ ہب کا حصہ ہے۔ بھارت نے اس مقام تک پہنچنے میں پورے 10 سال لگائے، پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو سکیم بنائی، خصوصی اقتصادی زونز تیار کیے اور اربوں ڈالرز کی مراعات دی، جبکہ پاکستان ابھی اس سفر کے بالکل آغاز میں ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جو سب کے ذہن میں ہے کہ کیا آئی فون سستے ہو جائیں گے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اگر مقامی اسمبلی شروع بھی ہو جائے تو قیمتوں میں فوری طور پر کوئی بڑی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ زیادہ تر پرزے بہرحال درآمد ہوں گے اور ایپل اپنے منافع کا مارجن کبھی کم نہیں کرتی۔ بھارت میں بھی مقامی طور پر بننے کے باوجود آئی فون سستے نہیں ہوئے، طویل مدت میں شاید کچھ فائدہ ہو، لیکن ابھی سے بڑی امیدیں لگانا جلد بازی ہوگی۔ دوستو یہ یقیناً ایک امید کی کرن ہے، لیکن ابھی کوئی پکی ڈیل بھی نہیں ہوئی اور پاکستان کو ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔